حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی اہلیہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے۔ شام میں لبنان، سیریا، فلسطین اور جارڈن آتے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ 14 برس سے مکہ میں رہائش پذیر تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک خوشخبری سنائی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور وہ خوشخبری یہ تھی: اللہ تعالیٰ آپ کو اور سارہ علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے، اور ساتھ آپ کے پوتے کی بھی خوشخبری سنائی جو یعقوب علیہ السلام ہیں، کیونکہ سارہ علیہ السلام بہت بوڑھی تھی۔ فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے: ہم نے اس کو، سارہ علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ہم نے ان کو خوشخبری سنائی۔ سارہ علیہ السلام نے کہا: میرا بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا: کیا تم اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے؟ اے اہل بیت، ان پر اللہ کی نعمتیں اور ان کی برکتیں ہیں۔ یہاں پہ انہوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے بھی فرشتوں سے فرمایا: میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرشتوں نے کہا: ہم آپ کو اللہ کا حکم سنا رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دینے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا: پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا: پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیت المقدس۔ میں نے ان سے پوچھا: دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 40 سال۔ روایت ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس کے 40 سال بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں یوں ارشاد ہوا ہے: بے شک پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن میں دی گئی ہے۔ سورہ صافات میں آیا ہے: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی
اور وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے صالح لوگ بھی ہیں اور گنہگار بھی ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ اس کے بعد اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے وہ آپ کی اہل و اولاد تھی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا فرمایا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفیقہ سے ہوئی، جو باتول کی بیٹی تھی۔ ناہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھائی تھا جو ترکی سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بہت خواہش تھی، جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ رفیقہ ایک بانجھا خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور شادی کے 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے بیٹے کا نام عیسیو رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسیو کی قوم رومی کہلاتی ہے، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیو سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ نابینا ہو گئے۔ دونوں بیٹے بہت سعادت مند تھے اور باپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا عیسیو شکار کا شوقین تھا، جو شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے والد سے خوب دعائیں ملتیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت کھانے کا جی چاہا، تو انہوں نے عیسیو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا، اپنے بھائی کے آنے سے پہلے ایک بکری ذبح کرو اور والد صاحب کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ تمہیں دعائیں دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعا دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے، تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے بیٹے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بولے، اے بیٹا، یہ کیا ہے؟ عیسیو نے کہا، یہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو کچھ دیر پہلے تم مجھے کھلا چکے ہو۔ عیسیو حیران ہوئے اور بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ان کے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے عیسیو کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکت فرمائے۔ عیسیو کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا والد سے پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار لگا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ والدہ نے جب
ईसियों के गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हरन चले जाओ। मुझे डर है कि ईसियो तुम्हें कत्ल ना कर दे। जब तुम्हारे भाई का गुस्सा ख़त्म होगा मैं तुम्हें दोबारा वापस बुला लूँगी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था, चुनाचे उन्होंने भी इस फ़ैसले की हमायत करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी जाने का हुक्म दे दिया। यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद और वालदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। बनी इसराइल अल्लाह ताला की किताब तौरात में तारीफ़ करते हुए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह करार दिया। तौरात में ये था कि अल्लाह ताला ने अपने अकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तारीफ़ करके यूं कर दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक़ उनकी तरफ से तौरात में इजाफ़ा है और ये सरासर झूठ और बहतान है और गुमराही है, जिसकी वजह से बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िबा का हुक्म फरमाया उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही उनके अकलौते बेटे थे। बनी इसराइल इसलिए अहले अरब से हसद करते थे कि अहले अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनकी नस्ल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। यहूद व नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनसे दोस्ती करे तो वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला ज़ालिमों को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफ़ात फरमाई, जबकि कुछ किताबों में ये तहरीर है कि उनकी उम्र 160 साल थी। वफ़ात के वक्त उनके दोनों बेटे ईसियो और याकूब अलैहिस्सलाम दोनों मौजूद थे, जिन्होंने अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया।